تین ہیں، وہ کہتے ہیں ایک بھی ہے، تین بھی ہیں۔ عیسیٰ کو الگ سے بھی مانتے ہیں، اللہ کا حصہ بھی مانتے ہیں، اولاد بھی مانتے ہیں۔ پھر جب کہا جائے کہ اچھا اللہ نے جنا ہے، نہیں جنا نہیں ہے بھائی، مجازن اولاد کہتے ہو، نہیں مجازن بھی نہیں کہتے، جب حقیقی بھی نہیں کہتے، مجازی بھی نہیں کہتے، تو کیا یعنی ایسے عقیدہ ہے کہ ہمارے شیخ مفتی رشید احمد صاحب ایک مرتبہ جا رہے تھے ٹرین میں، سامنے ایک پادری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو دونوں کی بحث چھڑ گئی، عقیدہ تثلیث ہے نا، تو حضرت ہر بات اس سے پوچھتے، وہ بتاتا، اس کو جواب نہیں بن رہا تھا اس نے کہا کہ میں نے کتاب لکھی ہے اس عقیدے پر، آپ کو کتاب پڑھیں۔ حضرت نے فرمایا کتاب کا مصنف نہیں سمجھا پا رہا تو کتاب کیا سمجھائے گا، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات۔ دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں نا، ان میں کنفیوژن کم ہونے کے بجائے بڑھتی ہے۔ ایک دفعہ میری بحث ہوئی کسی عیسائی سے، وہ بھی پادری تھا، آسٹریلیا کا، انٹرنیٹ پہ بحث ہوئی۔ میں نے اس سے کہا، میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں مسلم ہوں، میں نے کہا کہ مجھے بتاؤ میں اگر عیسائی بننا چاہوں، اللہ نہ کرے، اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرے، فرضی سوال کیا، کسی کو بھی جب تبلیغ کرنی ہوتی، بلکہ میں زیادہ چھوٹ کے خلاف تبلیغ کر رہا ہوں، اس پہ شبہ ہوتا ہے کہ جو گڑبڑ ہے۔ ہمارے یہاں پاکستان میں مشہور ہے کہ قتل میں جو سب سے زیادہ رو رہا ہے نا، قتل کے کیس میں اسی پہ شک ہوتے ہیں سب سے زیادہ۔ کوئی قتل ہو گیا نا بندہ، مقتول کے جنازے میں جو بہت زیادہ رو رہا ہے، تو شک کس پہ جاتا ہے؟ اسی پہ جاتا ہے کہ اسی نے مارا ہوگا، تبھی یہ کیا کر رہا ہے۔ ایسا نہ کسی بے گناہ کو پڑھ کے اندر کر دیں، یہ شک کی بات کرتے ہیں۔ تو میں نے اسی عیسائی سے کہا، میں نے کہا بھائی یہ تو ساری دنیا کہتی ہے، اس کے لیے عیسائی بننے کی تو ضرورت نہیں ہے، کوئی نئی چیز بتاؤ یار، کوئی خاص اٹریکشن کی چیز عیسائی بننے۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی دیکھو بس وہی بات، سچ بولو اور پھر اتوار کو چرچ جاؤ۔ میں نے کہا ہفتے میں ایک دن چرچ جانے کے لیے اتنی بڑی قربانی دے انسان، اپنے مذہب کو، اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دے، پوری ٹینشن اٹھائے۔ دیکھو جس بزنس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو، اگر اس بزنس میں بہت بڑا پروفٹ نہ ہو تو آپ انویسٹمنٹ کرو گے؟ اچھا منہ سے بول لیں پر بولنا پڑے گا آپ لوگوں کو میرے ساتھ۔ تو بہت بڑی انویسٹمنٹ، کوئی بندہ آئے کہ کروڑوں روپے لگا دو، آپ کیا مجھے ملے گا؟ کیا کہے گا؟ آپ کو ہر مہینے ایک گٹکا فری ملے گا، ایک پان فری ملے گا۔ بولا کہ یار ایک گٹکے ایک پان کے لیے میں کروڑوں روپے داؤ پہ لگا دوں، کوئی عقل مندی کا سودا ہے؟ تو مذہب چھوڑنا آسان کام نہیں ہے۔ میں نے کہا میں اس بیس پہ مذہب چھوڑ دوں کہ اتوار کو مجھے چرچ جانا ہے بس، اور کیا ہے؟ وہ بیچارہ کافی دیر تک باتیں کرتا رہا، مگر اس کو ملا کچھ نہیں۔ کہہ رہا آپ کا سوال میں نہیں سمجھا، آپ کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا دیکھو اسلام میں یہ ہوتا ہے کہ مفتی اب ہوتے ہیں جو مسائل بتاتے ہیں، ہر چیز میں یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ طہارت ہے، یہ ناپاکی ہے، عبادت ہے، عبادت میں ہمیں ڈیٹیل ملتی ہے، کتنی نمازیں ہیں؟ 5 نمازیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور حج کے احکام ہیں، مسائل ہیں، کا پورا ایک سیٹ اپ ہے، وہاں سے ڈیل کرنی ہے۔ ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی کے حقوق ہیں، اولاد کے حقوق ہیں، پھر آپ مر گئے تو کیا حقوق ہیں، وراثت میں کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا، نکاح کا طریقہ، طلاق کا طریقہ، نکاح ہوا کیسے، ختم کیسے ہوگا، ختم کب کرنا، کب جائز ہے، کب اچھا ہے، کب برا ہے، اور پھر کاروبار ہے۔ میں نے کہا اسلامک بینکنگ بھی ہوتی ہے، آپ کے عیسائیت بینکنگ تو ہم نے کبھی نہیں سنی، عیسائی بینکنگ، ہندو بینکنگ، سکھ بینکنگ کبھی سنا ہم نے؟ تاجر لوگ مسئلے پوچھتے ہیں ہم سے، مفتی صاحب یہ گولڈ کا اس طریقے سے ہم بزنس کرتے ہیں، شریعت میں جائز ہے یا نہیں ہے؟ ہندوؤں سے کوئی کیوں نہیں پوچھتا پنڈت سے کہ یہ گولڈ کا اس طرح سے بزنس جائز ہے؟ کا لا ہوگا وہ اس کو فالو کریں گے، مذہب کو فالو نہیں کریں گے۔ میں نے کہا پوری ڈیٹیل تو ہمیں اسلام میں ملتی ہے، عیسائیت میں نہیں، تو میں چھوڑ کے کیا ہوں گا؟ میں تو اپنے کلچر ہی کو فالو کروں گا نا۔
آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی کہاں سمجھ میں آئے گا؟ میں نے کہا میں 100% فالو تو اپنے ملک کی قوانین اور کلچر کو کروں گا، صرف اتوار کو چرچ جانے کے لیے میں اتنی بڑی ٹینشن لوں عیسائیت میں بھی کرنا۔ دیکھو میرا مقصد کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں، عیسائی لوگ بھی میرا بیان سنتے ہیں۔ میں کراچی پادری آئے اس سے ملنے کے لیے، ہم لوگ بھی آپ کا بیان شوق سے سنتے ہیں۔ میرا مقصد کسی مذہب کا مذاق اڑانا نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ڈیٹیل آپ کو پورا لا قانون آپ کو اسلام کے علاوہ کہیں بھی نہیں ملے گا، لا ہی نہیں دینا۔ دیکھو کسی کے صحیح اور غلط ہونے کا تو بعد میں فیصلہ کیا جائے گا کہ کون سا قانون صحیح ہے اور کون سا غلط ہے، لیکن قانون تو ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی مذہب کو پنپنے ہی نہیں دیا تاکہ ان لوگوں کے پاس، انسانوں کے پاس اسلام کے علاوہ تمام آپشن ختم ہو جائیں کہ جس نے مذہب کو فالو کرنا ہے وہ اسلام کے علاوہ کسی کو فالو کر ہی نہیں سکے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ کام کریں کوئی ایک اختلاف ہوتی ہے، میاں بیوی جب ایک دفعہ نکاح ہو گیا تو عیسائیت میں ڈیورس نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر آپس میں نہیں بن رہی لوگوں کی، غلط جگہ شادی ہو گئی بیٹی کی، آپ کی پھنس گئے، چرسی نکلا، ہمارے یہاں تو نکلتے ہیں، یہاں نہیں نکلتے، پابندی ہے نا یہاں۔ کراچی میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب لڑکا رشتہ لینے کے لیے آتا ہے تو ڈیٹول سے تیزاب سے نہا کے آتا ہے، منہ کو تیزاب سے صاف کرتا ہے تاکہ ٹھوکے کے نشانات ختم ہو جائیں، کلیاں کر کے آتا ہے، لڑکی کے ابا کے سامنے بیٹھتا ہے، خوشبو کے چھوکے آ رہے ہوتے ہیں اس سے، وہ سمجھتا ہے اس سے زیادہ نیک آدمی اس کائنات میں کوئی پیدا ہوا ہی نہیں ہے۔ پھر جب شادی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ گٹکے بھی کھاتا ہے، سگریٹ بھی پیتا ہے، اس دن تیزاب سے نہا کے آتا ہے۔ یہ دھوکے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ اب کیا کرو گے؟ تو میں نے اس فادر سے کہا، پادری صاحب سے کہا، میں نے کہا جب طلاق ہی نہیں ہے تو کرو گے کیا؟ ایک آدمی بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے تو حل کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، عورت اگر نکاح کرنے والی ہوگی تو شوہر کو ٹھیک کر لے گی۔ میں نے کہا بھائی کسی کا باپ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا، بندے کا اگر خود ٹھیک ہونے کا پروگرام، وہ ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا، وہ انگلش میں بات ہو رہی تھی، میں اردو میں رہا، کسی کے باپ کا ترجمہ تو انگلش میں نہیں ہو سکتا نا، کچھ اور سمجھے گا کہ فادر کہاں سے آ گیا بھائی۔ جو اپنی مدر لینگویج میں انسان بات کر سکتا ہے وہ دوسرے کی زبان میں نہیں کر سکتا۔ تو خیر میں نے کہا یار آپ اپنی بچی کا رکھے سوچو، آپ کی بیٹی کی شادی ہو گئی کسی چرسی سے، ہیروئن سے، نشے سے، مارتا ہے پیٹتا ہے، وہ نہیں سمجھ رہا تو آپ جاؤ گے تو عیسائیت ایک تو امریکہ کا یا آسٹریلیا کا قانون ہے وہ نہ بتاؤ، وہ تو انسانوں کا بنایا تھا قانون ہے، وہ تو پاکستان میں بھی ہے، ہر جگہ قانون بھی ہوتا ہے۔ بالآخر وہ جو ہے نا عاجز آ گیا جی، تو گاڑی نکالنی ہے نمبر سے 41605 یا 41605 یا اور 616911۔ تو پھر وہ پادری صاحب کہنے لگے کہ اسلام جو ہے اسلام، وہ سمجھ گیا کہ مولوی صاحب بات کیا کہنا چاہے۔ میں نے شروع نہیں کیا تھا کہ میں مسلم ہوں، کہنے لگا میں واقعی عیسائیت میں کچھ بھی نہیں ملتا، پھر کہنے لگا میں اسلام قبول کر لیتا اگر اسلام میں دو خرابیاں نہ ہوتی، ایک اسلام دہشت گردی سکھاتا ہے، دوسرا اسلام میں 4 شادیوں کا عورت پہ ظلم ہے۔ اچھا ان دنوں میں امریکہ نے افغانستان میں بمباری کی ہوئی تھی، بہت بم برسا تھا۔ پھر میں نے کہا مثال کے طور پر مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، اس کا کوئی ثبوت؟ کہنے لگا غیرت کے نام پہ قتل کر دیتے ہیں، جیسے افغانستان میں پٹھان، مثال دی اس نے افغانستان میں پٹھان، عورت کا ذرا سا شک ہوا اٹھا غیرت کے نام پہ قتل۔ میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ، لوگوں نے جو بم برسا رہے ہو اس غیرت کے نام پہ قتل کو روکنے کے لیے، میرا خیال ہے اگر فرض کر لو غیرت کے نام پہ قتل ہوتے بھی ہیں، فرض کر لو تو جتنے قتل غیرت کے نام پہ تاریخ میں ہوئے ہیں نا، وہ ایک بم سے جو مرنے والے لوگوں کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ میں نے کہا بم تو تم لوگ برسا رہے ہو بھائی، کھا ہم رہے ہیں اور دہشت گرد ہم ہیں، تم نہیں ہو۔ تو کون بڑا دہشت گرد ہے بھائی جو غیرت کے نام پہ قتل روکنے کے لیے؟ دوسری بات میں نے کہا جو 4 شادیوں کی تم نے بات کی تو میرا ٹاپک تھا،
تو میری غیرت کو ڈرا کیا کیا؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ آسٹریلیا میں امریکہ میں ماں باپ کے سامنے اپنے بازوؤں کو ذلت سے جھکاؤ، بھائی مذہب کا ٹاپک ہے، میڈیکل سائنس اس چیز میں ہمیں گائیڈ کرنے سے تبھی تو آپ دیکھو میں نے کہا جن یونیورسٹیوں سے یہ پڑھ رہے ہیں جو ان کے اصل لٹریچر یورپ امریکہ سے آ رہے ہیں جو بڑے بڑے ڈاکٹر ہیں، یہ تو شکر کرو پاکستان میں بچہ پیدا ہوا بات تو کر لیتا ہے اگرچہ تمیز نہیں کر رہا۔ جن ڈاکٹروں کی یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں وہ بات ہی نہیں کرتے، وہ اپنے ابا کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں۔ تمیز تو دوسری درجے کا اسٹیپ ہے نا۔ آپ لوگ کو سمجھ میں نہیں آ رہی تو بھائی بتاؤ کہ کس چیز پر ہے۔ تو میں نے کہا آپ کے بچہ جو کتابیں پڑھ رہا ہے اس میں تمیز نام کا کوئی چیپٹر میری معلومات کے مطابق نہیں، تو کہاں سے سیکھے گا تمیز؟ ماں باپ کے قدموں میں جنت تلاش کرنا یہ مذہب نے بتایا ہے، یہ سائنسدانوں نے نہیں بتایا۔ ابھی جن ملکوں میں سائنسی ترقی ہے، یورپ امریکہ میں، وہاں سائنس نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن انسان انسانیت کے معراج پہ پہنچنے کے بجائے وہ تنزل کا شکار ہے، خواہشات نفسانیہ، شہوت پرستی کا شکار ہے۔ کتنے ڈاکٹر ہیں جو لوگوں کی ڈپریشن دور کرتے ہیں، نفسیاتی ڈاکٹر یقیناً کرتے ہیں، ان کی میڈیسن دیتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، ان کی موت ڈپریشن پہ ہوتی ہے، سمجھتے ہیں؟ تو کس میں مبتلا ہوا ہے وہ؟ کوئی ٹینشن آئی ڈپریشن میں، کیونکہ ڈپریشن انسان کو سکون والی زندگی اس وقت تک میسر نہیں ہو سکتی جب تک وہ مذہب کو فالو نہیں کرتا۔ یہ مذہب کا دعویٰ ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ کہتے ہیں جو مجھے یاد رکھے گا میں اس کو انتہائی پاکیزہ زندگی عطا کروں گا، اور من اعرض عن ذکری، جو میرے دین سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی زندگی کو وسعتوں کے باوجود اس پر تنگ کر دوں گا۔ یہ اللہ کا دعویٰ ہے۔ اللہ اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ جو مجھے نہیں مانے گا، میرے احکام پہ عمل نہیں کرے گا، اس کی زندگی کیا کر دوں گا؟ ہم تو دیکھتے ہیں انگریزوں کی زندگی بڑی مزے کی زندگی ہے بھائی، وہ تو ڈپریشن سے وہ تو ڈپریشن کی ٹیبلٹ بنا رہے ہیں، کھلا رہے ہیں ہماری ڈپریشن دور کرنے کے لیے۔ نہیں یاری بات، جبکہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ نیچر پہ نہیں ہے نا۔ اسلام فطرت اور نیچر کا دوسرا نام ہے۔ تو جو اسلام پہ نہیں چلے گا وہ نیچر سے کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا، اور جو نیچر سے ہٹے گا اسے سکون کے علاوہ سب کچھ ملے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں، شیر کی نیچر باغ میں رہنا ہے یا گدوں پہ بیٹھنا ہے؟ بولو نا۔ آپ نے کیا کیا؟ شیر کو جنگل سے لا کے ایئر کنڈیشن روم میں صوفے پہ بٹھا کے کولڈ ڈرنک اسٹرا لگا کے اس کے سامنے آپ نے کہا تک تو تم ہرن کا شکار کر کے گوشت کھایا کرتے تھے، اب ہرن کے گوشت کی یخنی پیو، اس میں نیمبو بھی نچوڑا مسالہ بھی ڈال دیا۔ تھوڑے دنوں میں شیر ہارٹ اٹیک سے، ٹینشن سے، برین ہیمریج سے مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ کیوں؟ آپ نے اس کو اس کی نیچر سے کیا کر دیا؟ ہٹا۔ تبھی زو میں، چڑیا گھر میں ہر جانور کو اس کا نیچرل ماحول دیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھو انسان کی نیچر مادی نہیں ہے، انسان کی روحانی نیچر ہے۔ جب تک اس کو وہ روحانی زندگی نہیں ملے گی، انسان صرف مادے کا نام نہیں ہے، انسان روح اور مادہ دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس بات کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں۔ دیکھو جانور اور انسان میڈیکلی ایک ہی مخلوق ہے، میڈیکلی دونوں میں کوئی فرق نہیں، ان کو بھی پروٹین چاہیے، ان کو بھی پروٹین چاہیے، اس کو بھی آئرن چاہیے، منرلز چاہیے، ان کو بھی منرلز چاہیے، ان کو بھی وٹامن چاہیے، ان کو بھی سیم علاج ہوتا ہے دونوں کا۔ ہمارے پاس ڈاکٹر کے پاس ایک بندہ آیا کہنے لگا انسانوں کے لیے 2 پیراڈول دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب مجھے 2 پیراڈول دے دیں، کون سی والی؟ اس نے کہا بھائی انسانوں اور جانوروں کی پیراڈول ایک ہی ہوتی ہے۔ اس کو یہ ڈر تھا پتہ نہیں گدے والی پیراڈول مجھے کھلا دے کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو سیم ہے، جب ہم قربانی کے بچڑے لے کر آتے ہیں وہاں سے پنجاب سے، تو 5-5 10-10 پیراڈول کے پاؤڈر ان کو پلاتے ہیں کیونکہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہی ریلیکس کرنے کے لیے وہی پیراڈول ہے۔ انسان اور جانوروں کا جو فرق ہے نا وہ روحانی زندگی کا۔
जानवर की कोई रूहानी जिंदगी कि जानवर ना अच्छे ना बुरे होते हैं। जानवर जैसा होता है कुदरत ने उसको वैसा बना दिया। कुत्ते वफादार है तो हर कुत्ता वफादार होगा, कुत्ता बेवफा बना नहीं सकते आप, कितने ही बेवफाओं में उसको बिठाएंगे फिर भी बेवफा नहीं बनेगा, वो हमेशा वफा करेगा। बिल्ली, उसमें अल्लाह ने इस्तिग़ना रखा है, बिल्ली जब खाएगी खाना जितना बचेगी छोड़ के चली जाएगी और बोलेगी जिस रब ने आज खिलाया है कल भी वही रब खिला देगा। कौवा चालाकी करता है, कौवा जब खाएगा जितना खाना हुआ खाएगा बाकी तलाश करेगा कहाँ बचा के छुपा के चले जाओ तो दूसरा पैदा रखा है ताकि कल नहीं आएगा। अब ये 1.5 होशियारी कौवे में कुदरत की तरफ से इंस्टॉल हुई है। कौवा ने ये होशियारी कहीं सीखी नहीं है और बिल्ली ने वो इस्तेमाल कहीं सीखा नहीं है। लोमड़ी चालाक है तो चालाकी के सॉफ्टवेयर उसमें कुदरत ने इंस्टॉल कर दिए हैं, वो अब चालाकी छोड़ नहीं सकती। शेर अगर बहादुर है तो ऐसा नहीं कि उसने चिल्ला लगाया तबलीग में बहादुरी के फजाइल सुने, कुदरत की तरफ से उसमें बहादुरी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं, वो बुज़दिल हो नहीं सकता। कीड़ड़ अगर बुज़दिल है तो वो बुज़दिल ही रहेगा। यही वजह है कि जानवरों में ना अच्छे होते हैं ना बुरे होते हैं। जैसा जानवर अल्लाह ने पैदा किया मौत से लेकर पैदाइश से लेकर मौत तक वो वैसे का वैसा ही रहता है, ना बेवफा है ना वफादार है। चर्च पीते हैं, काले कपड़े होते हैं उनके और शक्ल भी अजीब सी होती है, पेनिका का पैगाम भेजें कबूल करेंगे लोग? नहीं। हर जगह उनके उंगली वो चर्ची जा रहा है, वो हीरोइन जा रहा है, लोग पत्थर मारते हैं, गालियां देते हैं, उनसे मुंह से बदबू होता है कि नहीं होता? अब चर्ची को चाहिए था कि लोग बुरा भला कह रहे हैं, तुझे अगर सोसाइटी में इज्जत चाहिए तो चर्च से तौबा कर ले, नहा धो के साफ सुथरे कपड़े पहन ले और इस चर्च को हमेशा की अपनी जिंदगी से निकाल दे। लेकिन चर्ची चाहता है कि मेरी इज्जत भी हो बल्कि मैं दुनिया में तहजीब का ठेकेदार बनूं, मैं दुनिया में तहजीब का ठेकेदार। लोग बोलेंगे ऐसा तहजीब याफ्ता ये लोग हैं, हम चर्ची हैं, हम बुरे हैं। उसके लिए उसने क्या किया, चर्च उससे छोड़ी लिया। उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई एक तो आइंदा से चर्च हम बरसाती नाले में बैठ के नहीं पिएंगे, इससे हमारा इमेज क्या होता है। नंबर 2, चर्चियों की एक ड्रेसिंग होगी 3 पीस सूट और टाई में पिएंगे। ये जो लिबास है हमारा बिल्कुल गलत। और चर्च का नाम हम चेंज करेंगे, उसका नाम होगा एंटी डिप्रेशन टैबलेट, एंटी डिप्रेशन। और ये बड़े बड़े होटलों में होगी और तमीज से होगी और थैंक यू से पेश की जाएगी और थैंक यू से पन्नी भरी जाएगी और पैकिंग भी बड़ी खूबसूरत होगी। अब आप बताओ कुछ दिनों के बाद जब ये इमेज बनेगा ना कि थ्री पीस सूट और टाई वाले लोगों का काम है, ये मालदारों का काम है, तो जो चर्च नहीं पीते होंगे लोग उनको चर्ची कहेंगे, ठीक है ना। और जो पीते होंगे उनको लोग कहेंगे असल तहसील याफ्ता कौन है, तो पता है काफिर ने हमारे साथ ये किया है। ऊपर बर्दाश्त करें कि हम तहसील याफ्ता नहीं है, उन्होंने इस पर तहसील का लेबल लगा दिया कि भाई ये तो इंसानों का कल्चर है, निकाह करना तो कल्चर है, किसी कौम में होता है अब्बा होते हैं, किसी कौम में अब्बा नहीं होते। इन चीज़ों में इन बड़ों चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली इंसान को अखलाक का अच्छा होना चाहिए। आप कह रहे हैं रिश्ता लेकर आप कहते हैं आपकी अच्छी है, आप कह रहे बेटा आपके वाले साहब को हमारा मुल्क क्या बना, अब वो कह रहा है आपको अपने बाप को लेकर आ गए कि तो बरमू में तो खबर बताते हैं, वो जवाब ही आप क्या होते ही नहीं, आप रिश्ता दोगे बोले निकल के आ सकते हैं। एक्चुअली इंसान के अखलाक होते हैं, नाइस टू मीट यू, मैं उसको लेके खुशी, आप धक्के कुत्ते छोड़ दोगे उसके पीछे, अरे निकाल इसको कहां से आया, इतनी बड़ी तहजीब है। लेकिन उन गैर मुस्लिमों में जिनका ये संकट खत्म हो गया वो आज भी तहजीब नहीं है, वो हमें तहजीब क्या कर रहे हैं बोलो। और चले हम आगे, हमने तो मिसाल चर्च की दी थी, चर्च से ज्यादा बुरी है ये शराब ज्यादा बुरी है। शराब पी तो बिल्कुल तो चर्च तो बात पता नहीं चलता कि पी के बैठा है। शराब पीने वाले के मुंह से कितनी बदबू आती है, आंखें कैसी हो जाती है, कितने बड़े बड़े दुनिया में जराइम और कत्ल शराब तलाशे दे देते हैं लोग शराब पी के, बाद में पेशाब में कत्ल कर देते हैं, गाड़ियां चढ़ा देते हैं दूसरों के ऊपर। उन मुल्कों में ज्यादा होता है। मुसलमान शराब मेजॉरिटी नहीं पीती, लेकिन मुसलमान का तहजीबा है और वो क्या है तहजीब। हम नहीं पीते शराब, मेजॉरिटी मुसलमानों में नहीं पीती, मेजॉरिटी मुसलमानों में ज़िना नहीं करती,
बीवी से वफा करती है, वो नहीं करते, लेकिन हिस्सा बनाते कि इतनी मकदार में पी सकते हो, इससे ज्यादा अलाउ है मगर बंद कर रहे हैं, बाहर निकल गए, यानी इतना करती है कि टक्कर वक्कर ना मारो किसी को, फिर भी मान रहे हो, जनाई हो रहे, मैं समझा पा रहा हूँ अपनी बात। उन्होंने जब सारी चीजें खत्म हो गई तो आखिर में हुकूक रह गए, राइट्स, ठीक है हमारा खुदा से रिश्ता नहीं है, हम ना इबादत करते हैं ना शराब छोड़ते हैं, लेकिन इंसानियत के लिए हम तुमसे बहुत अच्छे हैं। तुम जब बात शुरू करते हो 6 गालियां पहले, आप जाए ना कराची में या पंजाब में जाए, तो जब कोई बंदा गुस्से में बैठा हो तो बात करने से पहले 3-4 गालियां निकालेगा, कलाम के बीच में एहतियातन, और जैसे वजीफा होता है ना ऊपर हाथ 11 तो हमारे यहाँ बात शुरू करने से पहले वो 11 दफा एहतियातन गालियां। हर आदमी ऐसे जैसे तवे पे बैठा, वो कहते हैं तुम लोग क्या साफ देखो, बदतमीज कौम हो तुम लोग, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। हमने कहा अच्छा जी आप बड़े तमीज याफ्ता होंगे, आपके पास बहुत तमीज है, उन्होंने कहा यकीन हम बात करते हैं तमीज से, वो ये नाइस टू मीट यू और थैंक यू और अपना ख्याल रखिएगा। आजकल मैं जब भी किसी को कहता हूँ अपना ख्याल रखिएगा तो आखिर में जरूर कहता हूँ अपने से, क्योंकि हमारा दफा होता है वो कैसे मालूम आता है कि आपने मशवरा दिया था कि अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपना ख्याल रखने के लिए कैसे, ठीक है ना, किसी को मशवरा देके पैसे नहीं मांगते। तो अब अंग्रेज क्या करता है, गोरा ये करता है कि जी दुनिया में जो है ना मैं हुकूक का पालन करता हूँ, ह्यूमन राइट्स, ये लफ्ज़ आपने बहुत सुने होंगे, औरतों के हुकूक और इंसानों के हुकूक, बूढ़ों के हुकूक, माजूरों के हुकूक, बहुत तवील पहले से। लेकिन ये